اسلام سے بڑھ کر اقلیتوں کا حمایتی اور اقلیتوں کے معاملات کو کون سمجھے گا؟ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام جو درد رکھنے والی ہے اسلام کا، پاکستان کا، ملک و ملت کا، ان سب کے لیے میں یہ ایک میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی قانون اور اصول کے مطابق اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہندوؤں کے لیے مندر کا بننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے حکومت کا بنانا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس اور فتاوی شامی کے اندر اسلامی تعلیمات اتفاق بالاجماع موجود ہیں کہ ایسا علاقہ جو اسلام کے لیے آباد ہوا ہو، اسلامی نام پر آباد ہوا ہو، وہاں پر کسی بھی مندر وغیرہ کے بنانے کی اجازت، کسی گرجا وغیرہ کے بنانے کی اجازت، یا کسی بھی غیر مسلموں کے عبادت خانے، معبد وغیرہ بنانے کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اور اسلام آباد تو خالصتاً یہ سارا جنگل تھا، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا جنگل تھا، اس کو آباد کیا گیا ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد خصوصی طور پر اس کو آباد کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو باقاعدہ اسلام ہی کا نام ہے، اور نام بھی کیسا؟ اسلام آباد، اسلام آباد۔ تو یہاں پر قطعاً اجازت نہیں ہے شرعی طور پر، اس لیے اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کا خیال رکھنا یہ ایک علیحدہ قانون اصول اسلام کے اندر بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے، لیکن اس کی آڑ میں اس طریقے سے معبد خانے بنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اگر تو واقعی وہاں پر بن آ رہے ہیں اور بن رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تالاب بن رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پرانی حکومت نے یہ کیا تھا، کسی نے بھی کیا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے پیش نظر، اسلامی قانون کے پیش نظر اس کو روکیں، اس کو نہ بنائیں۔ تحریری دلائل ڈسکرپشن کے اندر میں نے دے دی ہیں، وہاں سے آپ مطالعہ کر کے دوسروں کو بھی